انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو. یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے. اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے. گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے. کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا. کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے. اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی, اور یہی انسان کا کمال ہے. کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے. فرشتے مکمل نہیں ہیں, انسان مکمل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. بلند, فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا, فرشتوں نے جنت دیکھی, فرشتوں نے جہنم دیکھی. فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے. اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش, جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے, جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے. ان عذابها کان غراما, تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے. ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے, خوبصورت حسین و جمیل, بلا کی حسین و جمیل. لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے, اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے, یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے, یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے. کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے, بلا کی حسینہ ہے. اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا, فوراً نگاہ کو جھکا لیا. باوجود اس کے کہ آنکھیں تھیں, باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا, باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا, طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی. یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے, طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ ہے کمال میرے بھائیوں. اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا, رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ, اس کے پاس وقت بھی ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے, اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے. اس کے پاس بھی موقع,
اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تم اپنا گھر جاؤ، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہاری بہکی بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا، نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا، موقع ہونے کے باوجود، لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود، لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے کمال۔ ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے۔ انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں، تو یہ ہے کمال۔ اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کرامن کا یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں، اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی۔ زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام، یہ ہے بڑا دل گردے کا کام۔ اور جس نے اس کام کو اب کر لیا، انجام دے لیا، طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا، میرے بھائیوں اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، فرشتوں سے بلند۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔ آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا، یعنی انسان کو، آدم کو خلیفۃ الارض، زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی۔ گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، اور کہا کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو ہیں جنت کے اندر، اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا بس۔ دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے، اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا، دنیا رچانا تھی، دنیا بسانا تھی، اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا، بلکہ شیطان کو بھیجا، شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا، حوا کے کہنے پر کہ کھا لو، یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، شیطان نہیں یہ تو ہمارا ہمدرد ہے، اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم و حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی، غلطی ان سے کرائی گئی، اور اللہ کو پہلے معلوم تھا
جیسی آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے، درخت کے بڑے بڑے پتوں سے، جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آدم کی بیوی ہے حوا، اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود